والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، انسان کی اس زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے. یہ دنیا ایک دن مٹ جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور وہ وقت کوئی دور نہیں ہے، وہ وقت قریب ہے. اللہ رب العزت اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. سورۃ الانبیاء اور اس کی پہلی آیت کہ فرمایا اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے لیے حساب کتاب کا وقت، قیامت کا وقت، قیامت کا دن وہ قریب ہے. لیکن انسان وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، انسان اس چیز سے بالکل غافل ہے اور اعراض کیے ہوئے ہے، بھولا ہوا ہے. یہ وقت اسے یاد ہی نہیں، اس کی طرف اس کا کوئی دھیان ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں. عزیز دوستو اور بھائیوں، اگر ہم اس دن کے بارے میں غور و فکر کریں اور اسے یاد رکھیں، اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ دنیا ایک دن مٹ جائے گی، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، تو یہ انسان کبھی غفلت کی زندگی بسر نہ کرے، یہ انسان کبھی اللہ کی راہ سے دور نہ ہو، یہ انسان کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. آج جو ہر طرف فساد نظر آتا ہے، آج جو ہر طرف بے راہ روی نظر آتی ہے، آج جو ہر طرف بے دینی نظر آتی ہے، آج جو ہر طرف نافرمانیاں نظر آتی ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب کہ انسان کو آخرت یاد نہیں ہے. انسان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کے دین سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور اگر کبھی کوئی نصیحت کی بات اسے کی بھی جاتی ہے تو توجہ سے، دھیان سے اللہ کی بات نہیں سنتا. اس کا دھیان، اس کی توجہ کہیں اور رہتی ہے. اس لیے فرمایا کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم. ان کے پاس جب کبھی ان کے رب کی طرف سے کوئی بات آئے، کوئی نصیحت کی، کوئی ہدایت کی بات ان کے سامنے آئے، تو ادھر یہ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، بلکہ یہ کھیل کود میں مشغول، ان کا دھیان اور ان کی توجہ کہیں اور، دل ان کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بات کو دھیان سے، توجہ سے سنتے ہی نہیں، کیونکہ انہیں آخرت کی کچھ فکر نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں،
تو یہ لوگوں کی حالت اور کیفیت کیسے درست ہو، کیسے لوگ اللہ کی باتوں میں غور اور فکر کریں، توجہ کریں، دھیان کریں، وہ اسی شکل میں ہے کہ اگر یہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، آخرت کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہو، آخرت کی حقیقت جانتا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو کہ ایک حقیقت ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ صبح ہوگی، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ رات گزر جائے گی اور دن چڑھے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے صبح کے بعد دوپہر، دوپہر کے بعد شام، پھر رات اور پھر دن، ان باتوں پر ہمارا یقین ہے۔ اسی لیے ہم سارا دن رات کے لیے تیاری، رات کو دن کے لیے تیاری، اس کے لیے ہماری فکریں موجود ہیں، لیکن آخرت اس کے بارے میں میرے بھائیوں ہمارا دھیان، ہماری توجہ، سوچ اور فکر نہیں ہے۔ ہم اس معاملے کے اندر بڑے سست ہیں، بڑے غافل ہیں۔ ہمیں اللہ کا قرآن بار بار جھنجھوڑتا ہے، ہمیں ہوشیار کرتا ہے، بیدار کرتا ہے کہ اے لوگوں، جس دنیا میں آئے ہو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس نے ایک دن مٹ جانا ہے، ختم ہونا ہے، اور تم نے اس دنیا کو چھوڑ کے اس اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہونا ہے، تمہارے حساب کتاب ہونے ہیں، قیامت برپا ہوگی، قیامت کی تباہیاں، قیامت کے دن کی سختیاں، قیامت کے دن کیا مناظر ہوں گے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں ان تمام باتوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، لیکن ہماری حالت اور صورتحال کیا ہے کہ ہماری اکثریت اللہ کے اس فرمان کو پڑھتی نہیں، ہماری اکثریت اللہ کے قرآن کو پڑھتی نہیں، اور اگر کوئی لوگ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے والے اس قرآن کو سمجھتے نہیں، اور اگر کوئی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو وہ اس قرآن کے اندر یا قرآن کی ان باتوں کے اندر غور اور فکر نہیں کرتے۔ اگر ہم غور اور فکر کریں، سب سے پہلا کام اس کو پڑھنا، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا، تدبر کرنا، یہ چیزیں اگر ہم کریں تو اللہ کے فضل سے ہمیں سب کچھ سمجھ آ جائے اور ہم اپنی اس آخرت کے لیے تیاری کریں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے اس آخرت کی حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی خبر دی ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں خبریں دی، اسے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور رکھنے کا مقصد تاکہ ہم اپنے آپ کے اندر ایک فکر کو پیدا کریں، ہم اس دن کے لیے تیاری کریں، ہم غفلت کی زندگی کو چھوڑ دیں، ہم اس دن کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اس دن کی سختیوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اور اس دن کے عذاب سے بچا سکیں۔ یہ میرے بھائیوں مقصد ہے، مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے سمجھانے کی اور سمجھنے کی، اور آپ حضرات کو بھی اللہ رب العزت کے بعد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، خیر اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مرنے کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، وہ زندگی، اس کے بارے میں ہم اچھی طرح سمجھ لیں، غور کر لیں، فکر کر لیں، اس کے لیے تیاری کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے، اللہ مجھے صحیح انداز میں سمجھانے کی اور خود مجھے بھی سمجھنے کی اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔
میرے دوستوں اور بھائیوں، زمین و آسمان اس دن کے لیے بالکل تیار ہے. زمین و آسمان اس دن کے لیے تیار ہیں اور اس دن کے لیے منتظر ہیں. اس کی دلیل اللہ رب العزت کا قرآن سورۃ الانشقاق فرمایا اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا وأذنت لربها وحقت، اور یہ آسمان اپنے رب کی طرف اس نے کان لگائے ہوئے ہیں اور اس کے لائق یہی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کا منتظر رہے. آسمان پھٹنے کے لیے بالکل تیار اور اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف اس آسمان نے اپنے کان لگائے ہوئے ہیں. پھر فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. یہ زمین اس کو پھیلا دیا جائے گا اور یہ زمین جو ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ سب کچھ نکال کر باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. اور یہ اپنے رب کے حکم کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں اور اس کے لائق یہی ہے کہ یہ اپنی توجہ، اپنا دھیان، اپنے کان اپنے رب کی طرف لگائے رکھے. لہذا زمین بھی منتظر ہے اور آسمان بھی اس دن کے انتظار میں ہے. اور پھر اس چیز کو ارشاد فرما کے آگے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، اے وہ انسان جس کی توجہ نہیں، دھیان نہیں، تیرا اس طرف رجحان نہیں، تیری اس طرف کوئی فکر نہیں. یا ایھا الانسان، اللہ انسان سے خطاب فرماتا ہے. فرمایا انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے محنت کرتے ہوئے، دن و رات گزارتے ہوئے، لیل و نہار گزارتے ہوئے، دن کی گھڑیاں گزارتے ہوئے، رات کی گھڑیاں گزارتے ہوئے، محنت کرتے، مشقت کرتے، بھاگتے دوڑتے انسان فملاقیہ. آگے کیا ہے؟ زندگی کہاں جا کے ختم ہو جائے گی، بریک لگ جائے گی، سلسلہ زندگی منقطع ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فملاقیہ، اس رب سے پھر تیری ملاقات ہونے والی ہے اور اس اللہ کے سامنے تو کھڑے ہونے والا ہے. یعنی یہ تیرا بھاگنا دوڑنا، یہ تیری محنتیں مشقتیں، یہ تیرے لیل و نہار، تیری زندگی کی بہار، ہر چیز، یہ مٹی کا یہ سب کچھ بنایا ہوا تیرا کھیل سارے کا سارا ڈھیر ہونے والا، مٹ جانے والا اور ختم ہو جانے والا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن. فرمایا میں کیسے پرسکون ہو جاؤں، میں کیسے غافل ہو جاؤں، میں کیسے پرسکون ہو جاؤں کہ جب کہ صاحب القرن نے قرن اپنے منہ میں لے رکھا ہے، بالکل تیار کھڑا ہے. یعنی وہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لے کر کھڑا ہے، منتظر ہے. فرمایا وَحَنَ الْجَبْهَتَهُ وَأَصْغَى سَمْعَهُ. فرمایا کہ وہ اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے اور کان اپنے رب کی طرف لگائے ہوئے ہیں. يَنْتَظِرُ أَن يُؤْمَرَ أَن يَنْفُخَ فَيَنْفُخ. انتظار کر رہا ہے کہ اسے اس کے اندر پھونک مارنے کی اجازت دی جائے، اس پہ پھونک مارنے کا آرڈر کیا جائے. آرڈر ہوگا اور وہ اس کے اندر پھونک مار دے گا اور پھونک مارے گا، یہ دنیا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. فرشتہ بھی منتظر ہے، زمین و آسمان منتظر ہے. آسمان بھی انتظار کر رہا ہے، زمین بھی، اور فرشتہ بھی صاحب القرن اس قرن کو منہ میں لے کر کھڑا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ اس نے اپنی پیشانی جھکائی ہوئی ہے اور کان اپنے رب کی طرف لگائے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہا ہے کہ کدھر اللہ کا آرڈر ہو، اللہ کا حکم ہو، میں اس کے اندر پھونک ماروں
اور جب اس کے اندر پھونک مار دی جائے گی تو یہ زمین و آسمان اور جو اس کے درمیان ہے وہ سارے کا سارا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ انسان غافل ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے میں کیسے پرسکون ہو جاؤں، میں کیسے غافل ہو جاؤں کہ جب کہ فرشتہ اپنے منہ کے اندر سور لے کر کھڑا ہے، حکم کا منتظر ہے، حکم ہوگا، یہ زندگی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، مجھے تو اس چیز کی فکر ہے، لیکن اس نبی کے ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے والے اس نبی کی سنت پر عمل نہیں کر رہے کہ انہیں اس آخرت کی کچھ فکر نہیں اور اس بارے میں کوئی غور نہیں اور اس بارے میں کوئی تیاری نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ آئے گی تو اچانک ہی آ جائے گی، جب یہ آئے گی تو اچانک ہی آ جائے گی۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تقوم الساعة والرجل يحرب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم۔ فرمایا ایک شخص اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا، دودھ نکالنے کے بعد وہ اس دودھ کو، اس دودھ کے برتن کو اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اونٹنی کا دودھ نکالے گا اور دودھ نکالنے کے بعد اتنی توفیق نہ ہوگی کہ اس دودھ بھرے برتن کو اپنے منہ کی طرف لے جائے، اس کا دودھ پی لے۔ فرمایا اس دوران قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا یتبایعان الثوب فما یتبایعانہ حتی تقوم۔ فرمایا کہ دو شخص آپس میں کپڑے کی خرید و فروخت کرنے کے معاملے میں لگے ہوں گے، یہ خرید و فروخت ابھی ختم نہیں ہوگی حتی تقوم، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں گے، ایک دم اچانک اللہ کی طرف سے آرڈر اور فیصلہ آئے گا اور یہ سارا دنیا کا نظام جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ فرمایا والرجل یلد فی حوضہ فما یصدر حتی تقوم۔ ایک شخص اپنے حوض کو درست کرے گا، اپنے حوض کو درست کرنے کے بعد ابھی پلٹے گا نہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اچانک آ جانے والی، اچانک آ جانے والی، اچانک اس دنیا کے نظام کو مٹا دینے والی، اچانک تیری میری زندگیاں ختم کر دینے والی، دنیا کی ساری رونقوں کو مٹا دینے والی یہ اچانک آنے والی قیامت، جس کے بارے میں انسان بالکل غافل ہے، اس کے بارے میں کوئی تیاری نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی دھیان نہیں، یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ گرمی آنے والی ہو تو گرمیوں کے لیے تیاریاں کرتا ہے، گرمیوں کا موسم آنے والا ہے، مکیف وغیرہ ٹھیک کروا لیں، گھر کے پنکھے ٹھیک کروا لیں، اپنے گھر کے اندر سردی کے گرمی سے بچنے کے سامان درست کر لیں، گرمی کا موسم آنے والا، اس کے لیے تیاری، سردیاں آنے والی ہو تو پھر سردیوں کے لیے تیاری، گرمیوں سردیوں کے نظام، ان کے لیے انسان بڑا محتاط، بڑی تیاری، لیکن وہ آخرت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے بارے میں اس انسان کی کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بھائیوں، میں یہ گزارش کروں گا مزید آگے چلنے سے پہلے بات کو غور سے ضرور سنیں، ماننا نہیں ماننا آپ کی مرضی ہے، خدا را وہ ان موقعوں کو ضائع نہ کیا کرو۔ واللہ ہمارا مقصد یہاں بیٹھ کے تقریر کرنا، اپنے آپ کو مقرر کہلوانا، خطیب کہلوانا اور صرف رسم پوری کرنا نہیں، واللہ مقصود و مطلوب اپنی تطہیر کرنا، آپ کی تطہیر کرنا۔ ہم سب گنہگار ہیں، میں بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار، ہماری آخرت جو ہے واللہ جیسی ہم زندگیاں بسر کر رہے ہیں ہمارے لیے بڑے خطرے ہیں، بڑے خطرے ہیں، بڑے ہم گنہگار ہیں، ہمارے ذمے بڑے گناہ ہیں، ہمارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، کہیں
کہیں ایسی کوئی بات اللہ کرے ہم کہہ دیں اور آپ سن لیں، وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس آخرت کے میدان میں ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ اللہ تیرا میرا رب ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، اس کے لیے پوری توجہ، پورے شوق کے ساتھ ان باتوں کو سنا کریں۔ معذرت کے ساتھ سمنن یہاں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ہمیں تو سرٹیفکیٹ اصل میں دیے ہوئے ہمارے مولویوں نے، اور کچھ نہیں ہونا، اور جنت سے چھڑا مار دے تسی جانا، اور نہیں واللہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جتنا آسان معاملہ ہمیں ہمارے مولویوں نے کہہ دیا ہے۔ اگر اتنا آسان معاملہ ہو، میں ابو بکر کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں رضی اللہ عنہ، میں عمر فاروق کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں رضی اللہ عنہ، میں عثمان غنی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت علی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، سعد بن ابی وقاص کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت زبیر کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت طلحہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت سعید کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت بلال کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں۔ قرآن ان کے بارے میں اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ سرور کونین محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھے اعلان کرتے ہیں ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے، عبد الرحمن تو جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص تو جنتی ہے، زبیر تو جنتی ہے، سعید تو جنتی ہے، بلال تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ لیکن واللہ ہم ان کو کہ جنہیں جنت کی خوشخبریاں دے دی گئی، ان کی حالت دیکھتے ہیں، ان کی حالت پڑھتے ہیں، آخرت جب ان کا وقت قریب ہے تو واللہ رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے اس بات کی خواہش کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دینا، اللہ ہمیں بخش دینا، اے اللہ ہم اس آخرت کے دن سے خوف زدہ ہیں، ہمیں ڈر ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، ہم اس فکر میں ہیں نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور آج ہم اور وہ قدسی ہستیاں جنہیں جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے گئے، نیکیاں اتنی کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف ہم ہیں اور پلے کیا ہے؟ دامن خالی ہے، پلے ہے کیا ہے پلے ہمارے، ہے کیا پلے ہیں؟ لیکن حالت اور کیفیت کیا ہے؟ کوئی آخرت کا ڈر، کوئی آخرت کا خوف، کوئی اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کوئی ڈر، اس خالق و مالک کے سامنے پیشی کا کوئی ڈر، کوئی ذہن میں فکر نہیں۔ واللہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے۔ بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اس فکر کو پیدا کریں، اس آخرت کی فکر کو پیدا کریں، اپنے دل و دماغ کو بیدار کریں، اس بند دل کو کھولیں، اس بند دل کے اندر رب کی باتیں جانے دیں، راستے بنائیں، غفلت چھوڑیں، اعراض چھوڑیں، اپنے دلوں کو بیدار کریں، دل و دماغ کو جگائیں، رب رحمان کی باتوں میں غور فکر کریں، قرآن میں تدبر کریں، آخرت کا ڈر پیدا کریں۔ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ غفلت اسی طرح رہی، اسی طرح ہم غافل رہے تو بھائیوں معاملہ بڑا خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو دور نہ سمجھو، آنے والی ہے۔ فرمایا آ جائے گی اچانک ہی، تم خرید و فروخت میں لگے ہوگے، تم دودھ نکالنے میں لگے ہوگے، تم اپنے کسی کام میں لگے ہوگے، کام کر کے واپس نہیں پلٹو گے، قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جب آئے گی تو بڑی تباہیاں لے کر آئے گی، بڑی تباہی ہیں۔ یہ دنیا کا کائنات کا نظام، بڑے زلزلے آئے، بڑی دنیا میں تباہیاں اور بربادیاں آئیں، لیکن آسمان کو کچھ نہ ہوا، سورج کو کچھ نہ ہوا، چاند کو کچھ نہ ہوا، ستاروں کو کچھ نہ ہوا، وہ اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ لیکن جب قیامت آئے گی، اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ نقشہ کھینچا ہے کہ اس دن کیا صورتحال ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا۔ فرمایا اذا الشمس كورت،
کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا ہزاروں سال سے لاکھوں سال سے یہ سورج روشنی دینے والا سورج جو آج تک جس کو کوئی نقصان نہ ہوا، بڑے بڑے زلزلے تباہیاں بربادیاں دنیا میں آئیں لیکن اس کا وجود قائم و دائم ہے، لیکن جب قیامت آئے گی فرمایا یہ سورج جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جو ستارے ہیں یہ بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ جبال یہ پہاڑ جو بڑے مضبوط تمہیں نظر آتے ہیں، بڑے مضبوط پہاڑ، بڑے کبھی بڑے بھاری بڑے مضبوط پہاڑ، لیکن اس دن فرمایا یہ چل رہے ہوں گے، اس دن یہ چل رہے ہوں گے، اس دن ان کی یہ سختی قائم نہ رہے گی، بلکہ جیسے آپ دیکھتے نا روئی دیکھتے نا، جب روئی کو کسی آپ کارخانے میں روئی کے کارخانے میں دیکھیں تو روئی کے گال جو اڑتے ہیں، روئی کے گال باریک باریک اڑتے ہیں نا، اس طرح یہ مضبوط ترین پہاڑ اس دن اڑ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں یہ عربوں کو بڑی محبوب ہیں، یعنی پسندیدہ مال ہے، اور مراد اس سے تیرے میرے پاس اونٹنیاں نہیں، تیرے میرے لیے مراد اپنے پسندیدہ مال، محبوب ترین مال، گھر بار، ان کو چھوڑ دے گا، بیکار چھوڑ دے گا انسان۔ اللہ اکبر۔ یہ ابھی زلزلے کے نا جھٹکے آئے، تھوڑے سے جھٹکے آئے، صرف نا زمین نے تھوڑا سا یوں کیا، صرف یوں کیا، صرف تھوڑا سا یوں کیا، لوگ کلمے پڑھتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اور پتہ ہے آپ کو پاکستان کے اندر بھی آئے نا جھٹکے، آئے کہ نہیں آئے؟ اور ذرا پتہ کرو جنہوں نے جھٹکے محسوس کیے تھے کلمے کے ورد کرتے ہوئے گھر سے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا جی زمین ابھی تھوڑی سی ہلی تھی کہ گھر بار چھوڑ کے گھروں سے باہر نکل آئے، تو جب یہ قیامت کا زلزلہ ہوگا تو اس دن انسانوں کی کیا حالت اور کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور یہ وحشی جانور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے، اس دن یہ سارے وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور یہ سمندر جو ہیں یہ بھڑکائے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور پھر یہ نفوس کو یعنی یہ جانیں جو ہیں ان کو جسموں کے ساتھ پھر ملایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مر گئے، ہزاروں سال بیت چکے، جسم زمین کے اندر مٹی ہو چکا، روحیں کوئی علیین کے اندر کوئی سجین کے اندر، اب اس دن ان روحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا کر ان کو اللہ رب العزت دوبارہ کھڑا کر لے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور وہ لڑکیاں کہ جنہیں زندہ دفن کر دیا گیا، اللہ انہیں بھی اٹھا لے گا اور ان سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ اس دن اللہ اس بات کا سوال کر رہا ہوگا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اعمال نامے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، تیرے میرے اعمال اس دن پھر پیش کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کی کھال کو ادھیڑ دیا جائے گا، اور آسمان کی کھال کو ادھیڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور پھر جہنم جو ہے بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب لایا جائے گا۔ فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس دن پھر ہر انسان جان لے گا۔ اس دن پھر یہ منظر جب ہوں گے تو انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا کر کے آیا ہے، دنیا کے اندر اس نے کیسی زندگی بسر کی ہے۔ یہاں تک کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہے، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، اس دن اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ دیکھ لے گا۔ اس کی اپنی زندگی کی فلم، اس کی اپنی زندگی کی کہانی اس دن اس کے سامنے چل رہی ہوگی۔ دیکھ اے فلاں ابن فلاں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سعودی عرب میں، فلاں وقت، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ، فلاں لمحہ تو نے
یہ فلاں 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 کام کیے ہیں، یہ تیری زندگی کا پورا ریکارڈ اس دن قیامت کے دن اللہ اس بندے کے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ انسان سوچے کہ اس دن جس دن یہ ساری تباہیاں اور بربادیاں ہونے والی، اس دن کے لیے کوئی فکر ہے؟ اس دن کے لیے کوئی تیاری ہے؟ اللہ اکبر۔ برسوں سے، ہزاروں سال سے موجود یہ زمین و آسمان، اللہ کیا فرماتے ایک جگہ؟ فرمایا سورۃ الحاقہ کے اندر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ جب سور کے اندر پھونک ماری جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، فرمایا جب سور کے اندر پھونک ماری جائے گی تو ایک ہی آن میں، ایک ہی چوٹ میں، ایک ہی ضرب میں زمین و آسمان کو اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور یہ نظام سارے کا سارا ڈھیر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک چوٹ کے اندر، صرف ایک چوٹ کے اندر اس زمین و آسمان کو اللہ رب العزت مٹا کر رکھ دے گا، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا۔ اور اس دن انسانوں کی حالت اور کیفیت کو اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ سورۃ الحج آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پھیلا کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک وہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ اور دیکھیں ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اور ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اور کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، لیکن اس دن ماں اپنی اس محبت کو بھی بھول جائے گی۔ کتنی بھی واللہ تکلیف پریشانی کا بھی وقت ہو تو اس تکلیف اور پریشانی کے وقت میں بھی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے چھاتی سے لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن یہ دن، ایسا دن، رونگٹے کھڑے کر دینے والا دن، ایسا دن کہ جس دن فرمایا دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی، چھوڑ دے گی، اور فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے مدہوش، بے ہوش، گرتے پڑتے کمزور۔ اس دن یہ جو دنیا میں طاقتور بنا پھرتا ہے، قابو میں آتا نہیں، سمجھتا نہیں، غور کرتا نہیں، دھیان دیتا نہیں، بات ماننے کو تیار نہیں، اس دن اس کا وجود قائم نہیں رہ سکے گا، اپنے وجود کو اس زمین پر قائم نہ رکھ سکے گا، گرتا پڑتا ہوگا، منتیں ترلے تنلے کرتا، روتا پیٹتا، خوف کھاتا۔ اس دن کہ جس دن اللہ کا یہ عذاب اتنا شدید ہوگا، اتنا شدید جب عذاب ہوگا تو اس دن پھر گرتا پڑتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ انسان کیوں نہیں غور کرتا ان باتوں میں، کیوں نہیں فکر کرتا؟ اور بھائیو غور کرو، فکر کرو، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور جیسے دن چڑھنے والا ہے اسی طرح یہ وقت بھی ایک دن آنے والا ہے، اسی طرح ایک دن یہ وقت بھی آنے والا ہے۔ اس بات پہ غور کرو، بس اس بات پہ غور کرو اور اپنی اصلاح۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ایک جگہ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو اور دنیا کے اندر جنہیں اس آخرت کی فکر نہیں نا، اور جنہوں نے دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزارنا اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے، اور جنہوں نے غفلت نہ چھوڑنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، جو غفلت چھوڑنے کو تیار نہیں، اور جو بیدار ہونے کو تیار نہیں، جو اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں، جو اس قرآن سے جڑنے کو تیار نہیں، جو اس شریعت سے جڑنے کو
تیار نہیں، جو اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تو وہ سنے اللہ کا قرآن سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم سدھرنے کو تیار نہیں، غفلت چھوڑنے کو تیار نہیں تو سنو، پہلا تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا دنیا میں برسے گا کہ دنیا کی زندگیاں تمہاری تنگ ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ جب تمہیں قبر سے کھڑا کرے گا تو تمہیں اس حالت میں کھڑا کرے گا کہ تمہاری آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں، تمہاری آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں گی، تمہاری آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوں گی، اور جب اندھا ہوگا آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوں گی تو پھر یہ اٹھ کر کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے؟ دنیا میں تو میری آنکھیں کام کرتی تھی، دنیا میں تو میری آنکھیں دیکھتی تھی، اور سننا غور کرنا۔ اوے یہاں بیٹھے بھائی، تو یہاں آ گیا ہے تو غور کر، درس کی ایک ایک بات میں، ایک ایک آیت میں، ایک ایک حدیث میں غور کر، تیرے رب کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں، تیرے رب کی بات سچ ہے، دنیا جہان کی باتیں جھوٹ ہو سکتی ہیں، رب رحمان کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ رب رحمان کہتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ دنیا سے غفلت کی زندگی بسر کر کے جانے والا قبر سے ہم اس کو اندھا کر کے کھڑا کریں گے، جب اٹھے گا تو کہے گا اللہ میری آنکھیں کہاں گئیں؟ دنیا میں دیکھتا تھا، میری نظر کام کرتی تھی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر کے کھڑا کیا ہے؟ سنیے گا اللہ کیا جواب دے گا۔ اللہ جواب دے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اور تیرے پاس میرا دین آیا، میری شریعت آئی، میرا قرآن آیا، لیکن تو نے میرے دین سے، میری شریعت سے، میرے قرآن سے منہ موڑا، اعراض کیا، بھلا دیا، لہذا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم تجھے بھی بھلا دیں گے، آج ہمیں بھی تو یاد رہی، ہماری رحمت تیری طرف آنے کو نہیں، تو ہمارے عذاب کا مستحق ہے، اور جسے قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی نظروں سے دور کر دے گا، بھلا دے گا، عذاب جہنم اس کا مقدر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فیصلہ کر لو، فیصلہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے جا کر، تیاری کرو، تیاری کرو، تیاری۔ تیری میری زندگی 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال، 80 لگا لے، 90 کر لے، 100 کر لے، 10 اور جمع کر لے، 10 اور جمع کر لے، 110 20 اس کے آگے اب جانے والی نہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہاں تک بھی کوئی ٹاواں ہی نکلتا ہے، ٹاواں سمجھتے ہو، کوئی ایک آدھا پیس نکلتا ہے بس، پکڑنا 70 80 کے حساب میں جا کر ٹھوس ہو جاتا ہے، اور زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بس کام ختم۔ اور جس کے 40 ہو چکے نا، 40 ہو چکے، 40 ہونے کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اور میری امت کی تو اوسط عمر 50-60 سال ہوگی، اور 40 ہو گئے، 20 رہ گئے، اگر وہ بھی ملی تو، اور اگر نہ ملی تو کچھ پتہ نہیں یہاں سے باہر بھی نکل سکیں گے کہ نہیں۔ اس لیے تیاری کرنا، اور یہ دنیا جسے میں نے بیان کیا تھا دنیا کی حقیقت میں اور ختم ہو جانے والی، اور یہ آخرت یہ کبھی مٹنے والی نہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت آخرت آخرت، اور نہیں مٹنی، نہیں جانی، نہیں ختم ہونی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا یہ دن، اس دن اللہ رب العزت لوگوں کو جمع کرے گا اس حالت کے اندر کہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، اور اسی طریقے سے ان کے جسم میں کچھ کپڑا نہیں، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگا جسم ہے، اس دن اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مرد اور سب اکٹھے ننگے بدن جمع کیے جائیں گے، ننگے پاؤں جمع کیے جائیں گے، تو کیا ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھیں گے؟ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا اور فرمایا تھا عائشہ اس دن لوگوں کو ہوش کہاں ہوں گے، اس دن لوگوں کو ہوش کہاں ہوں گے کہ وہ کسی کی طرف دیکھے۔ اس دن تو رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ میں مجھے بچا دے، اللہ مجھے بچا دے، اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے، رب نفسی رب نفسی رب نفسی۔ اس دن تو انسان یہ پکار رہا ہوگا، وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے کیا دیکھے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اس دن قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے میرے بھائیوں، قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے، اندھا بہرا گونگا کر کے ان کو اٹھائے گا اور پھر ان کو چہروں کے بل قیامت کے میدان میں چلائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نافرمانوں کو ان کے چہروں کے بل چلائے گا، ان کی آنکھیں چھین لے گا، ان کی سماعت چھین لے گا، ان کی زبانیں ان سے چھین لے گا۔ جن زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری نہ ہوا، جن کانوں نے اللہ کے ذکر کو غور سے نہ سنا، جن آنکھوں نے اللہ کے دین کی طرف دھیان نہ دیا، اللہ ان آنکھوں کو بھی چھین لے گا، زبان بھی چھین لے گا، سماعت بھی چھین لے گا، اور پھر یہ دنیا میں الٹا چلتے رہے، یعنی سیدھی راہ نہ چلے، الٹی راہ چلے۔ اس لیے اللہ بھی پھر قیامت کے دن ان کو الٹا چلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان چہرے کے بل کیسے چلے گا؟ انسان چہرے کے بل کیسے چلے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اللہ جو انسانوں کو قدموں پر چلانے پر قادر ہے، وہ چہروں پر بھی چلانے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ منظر ہوگا وہ قیامت کے دن میرے بھائیوں۔ اور پھر وہ حشر کا میدان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن یہ زمین نہیں ہوگی، زمین بالکل سفید اور بالکل ہموار زمین، جس کے بارے میں اللہ بھی سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض۔ اس دن اس زمین کے ساتھ اللہ رب العزت دوسری زمین کو بدل دے گا، زمین ہموار سفید زمین۔ اب یہاں پر فرمایا صحیح مسلم کے اندر کہ سورج انسانوں کے صرف 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا، انسانوں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ اور یارو آج سورج کتنا دور ہے جانتے ہو؟ کتنا دور ہے، کتنا دور ہے؟ ہم کسی کی بات نہیں کرتے، دور حاضر کی سائنس سے پوچھ لیتے ہیں۔ دور حاضر کی سائنس اس کا جواب دیتی ہے۔ دور حاضر کی سائنس کہتی ہے کہ یہ سورج 9 کروڑ 27 لاکھ میل دور ہے۔ اس زمین سے کتنا دور ہے؟ 9 کروڑ 27 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اور مجھے یہ بتاؤ، جون کا مہینہ آنے والا ہے نا، اور یہ مئی جون کا مہینہ آنے والا ہے، 9 کروڑ 27 لاکھ میل کے فاصلے کے اوپر سورج تیرے جسم کے اوپر کپڑا نہ ہو اور تیرے پاؤں بھی ننگے ہو اور تو یہاں پر زمین پر کھڑا ہو، تو ذرا بتا حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ فاصلہ کتنا ہے؟ 9 کروڑ 27 لاکھ میل کا فاصلہ ہے۔ اتنے فاصلے پر اگر تو ننگے بدن، ننگے جسم، ننگے پاؤں زمین پر کھڑا ہو، تیری حالت اور کیفیت کیا ہو؟ ذرا سوچ فکر کر۔ اور پھر وہ قیامت کا دن کہ اس دن یہ سورج صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا
تو پھر اس وقت ان انسانوں کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا اندازہ لگا۔ اللہ کے رسول نے اسی صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا لوگوں کے جسموں سے پھر پسینے نکلیں گے، اتنے پسینے نکلیں گے، اتنے پسینے کہ بعض لوگوں کے گناہوں کی جتنی اس کی مقدار اس کے مطابق بعض کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، بعض کا اس کے گھٹنوں تک، اور بعض کا پسینہ اس کے منہ سے اوپر تک جا چکا ہوگا، اور پھر یہ اپنے ہی پسینے کے اندر یوں ڈوب رہا ہوگا، ابھر رہا ہوگا کہ جیسے کسی ہڈیا کے اندر پانی ہو اور پانی میں گوشت ہو، نیچے آگ چلے، پانی جوش مارے، اور جب پانی جوش مارے گا تو اس ہڈیا کے اندر گوشت ابلتا ہے، ایسے ہی انسان اپنے پسینے کے اندر ابھر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ حالت اور کیفیت۔ اور اللہ کے رسول فرماتے اتنا پسینہ، طبرانی کی روایت ہے، فرمایا اتنا پسینہ بہے گا، اتنا پسینہ نکلے گا، کشتیاں چلانا چاہو تو کشتیاں چل جائیں گی، اتنا پسینہ انسانوں کا نکلے گا۔ اور یارو یہ دن ہم نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا کوئی اس دن کے بارے میں؟ ہم تو تمام مست کلندر دنیا کی زندگی میں مگن، بھاگ لو، دوڑ لو، بنا لو، جمع کر لو، صبح شام لیل و نہار ایک ہی فکر، ایک ہی لگن، ایک ہی طلب، ایک ہی تڑپ، ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر۔ واللہ یہی آج ہماری حالت اور کیفیت۔ اور ہم نے آخرت کے بارے میں نہیں کبھی غور کیا، ہم نے کبھی نہیں سوچا، ہم نے نہیں کبھی تیاری کی یہ منظر پیش آنے والے، یہ حالتیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں بھائیو۔ اور اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے فکر کرو، اس کی حقیقت کو جانو۔ اگر اس کی حقیقت کو جان لو گے تو شاید کوئی جان بھی، کوئی انسان بھی غفلت کی اور اعراض کی زندگی بسر نہیں کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ دن کوئی چھوٹا سا دن نہیں ہوگا۔ سورۃ المعارج کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی قیامت کے دن کے طویل ہونے کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ وہ دن کتنا طویل ہے۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اور قیامت کا دن کہ جس دن فرشتے اور جبرائیل امین آئیں گے، وہ دن پتہ ہے کتنا طویل ہے؟ اور فرمایا وہ دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور 50 60 70 سال کی زندگی کو عیاشی میں یہ گزارنے والا انسان، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آگے معاملات کتنے خوفناک ہیں۔ 50,000 سال کا دن، اللہ اکبر، حساب کتاب ہو رہے ہیں، ایک ایک لمحہ انسانوں کے سامنے ان کا پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس دن اللہ فرماتے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا۔ جاگ کے بیٹھو، سونا، اور سونے والے دوست بھائی ذرا غور کرو، جاگو، بیدار ہو جاؤ، سنو۔ اور فرمایا اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ سورہ عباسہ میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جس دن وہ قیامت آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ایک آدمی، ایک انسان اپنے بھائی سے دوڑ رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اس دن اپنی بیوی اور اپنے بچے سے بھی، اس سے بھی بھاگ رہا ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں، بلکہ فرمایا یہ دن وہ دن کہ جس دن ایک شخص اپنے بھائی سے بھی، بھائی کہے گا مجھے بچاؤ، نہیں تم اپنی بھگتو، میں اپنی بھگتوں گا۔ پھر وہاں پر ماں، ہائے بیٹا بچا، نہیں اماں، تیری اپنی زندگی تھی، میری اپنی زندگی، تیرے اپنے عمل، میرے اپنے عمل، تیرا اپنا حساب، میرا اپنا حساب۔ اماں ابا وہ اپنے حساب کتاب میں، بچہ
ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا، اور بیوی جو کہ دنیا میں بڑی پیاری تھی، جس کے لیے یہ بڑا وارے جاتا تھا، اب وہاں نہ بیگم صاحبہ جہاں آپ کی اپنی یہاں پر بیشی، میری اپنی بیشی اولاد، کہ جس کے لیے یہ انسان بڑا بے قرار پردیس کاٹتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اس دن اپنی اولاد کو بھی نہیں بچائے گا، اس دن اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا، کہے گا نہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور فرمایا اس دن ہر انسان کی اپنی اپنی ایک حالت ہوگی، اس دن ہر انسان کی اپنی اپنی ایک الگ حالت اور کیفیت ہوگی، کوئی کسی کے اس دن کام آنے والا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، منارت کو پیش کرنے کے لیے، کہ جس کو اگر ہم بیان کریں تو بہت سے دروس چاہیے، کہ جو قیامت کے مناظر اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی سختیوں کو جو بیان کیا ہے، اس کے لیے بہت سے دروس چاہیے، بڑا مواد قرآن و حدیث کے اندر بھرا پڑا ہے، لیکن اس مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ یہ کچھ مناظر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب کچھ چیزیں میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس دن کچھ لوگوں کی حالت کو بھی ذرا پڑھ لیں، کچھ لوگوں کی حالت کے اندر بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لیں کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا، اس کو بھی تھوڑا سا ہم ٹچ کر لیں۔ ٹائم صرف 5-7 منٹ ہے، اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، سورۃ القلم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ قیامت کا دن ہوگا، پنڈلی ظاہر کی جائے گی، اللہ رب العزت آرڈر کرے گا آؤ سجدہ کرو، لیکن اس دن وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ اس دن اللہ رب العزت کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ سجدہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، کرنا چاہیں گے، لیکن منہ کے بل گر پڑیں گے، کیونکہ دنیا میں یہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ یہ دنیا میں اللہ کو، او بے نمازی حضرات، او میرے بے نمازی بھائی، او نمازوں میں سست بھائی، اس کو جگاؤ، اس کو بتاؤ کہ یہ قیامت کا یہ منظر پھر اس کا منتظر ہے، پھر اس دن یہ ڈر، خوف، ذلت، رسوائی، تباہی، بربادی، عذاب اس کا مقدر ہوگا کہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا، اس بے نمازی کا انجام پھر قیامت کے دن بڑا سخت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ آئیں گے، حکم ہوگا سجدہ کرنے کا، لیکن سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی جو کمر ہے وہ اکڑ جائے گی، جیسے تختہ ہوتا ہے نا، لکڑی کا تختہ سخت، اس طرح ان کی کمر اکڑ جائے گی، جھکنا چاہیں گے جھک نہیں سکیں گے، منہ کے بل گر پڑیں گے۔ اور یہ دنیا میں صحیح سالم تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، قدم تھے، ہاتھ تھے، آنکھیں تھی، کان تھے، وجود صحیح سلامت تھا، لیکن مسجد میں نہیں آتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، تو آج بھی پھر جب ان کو پکارا جائے گا تو اللہ اس چیز کا انتقام لے کر انہیں سجدہ نہیں کرنے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے بارے میں بھی قیامت کا ایک منظر سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ بھی نہ نکالتا، اس دن کیا ہوگا کہ یہ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، اس کی پلیٹیں بنا کر پھر ان بندوں کے جسموں پر لگایا جائے گا جو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، ایک بندے کے پاس اونٹ تھے، اونٹوں کی زکوٰۃ اس پر واجب تھی، لیکن اس نے نہیں دی، اس شخص کو لایا جائے گا، اس کے اونٹ وہاں میدان میں لائے جائیں گے، پھر ان اونٹوں کو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا، یہ اونٹ پھر اس بندے کو اپنے قدموں سے روند رہے ہوں گے اور اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوں گے کہ تم نے زکوٰۃ نہیں دی۔ گائے
بکریاں ان کی زکات رہیں گی. اس دن یہ گائے بکریاں اونٹ اس کے وجود کے اوپر چڑھے ہوں گے, اس کو رونگ رہے ہوں گے, اس کو کاٹ رہے ہوں گے, اور یہ سلسلہ اس کے ساتھ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک لوگوں کا سب لوگوں کا حساب کتاب مکمل نہ ہو جائے گا. یہ بات مجھے یعنی اس کا مطلب 50,000 سال تک اگر حساب کتاب جاری رہے گا تو یہ زکوٰۃ نہ دینے والا اتنے عرصے تک قیامت کے میدان میں اس سزا کو بھگتتا رہے گا. زکوٰۃ نہیں نکالتے نا آج ہم, اللہ اکبر, تو پھر یہ قیامت کے اس منظر کو ذہن میں رکھو. اور میں یہ مختصر اس چیز کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک اور حدیث سنیے, صحیح بخاری کی روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جس نے دنیا میں کسی کی زمین ایک بارش زمین پر بھی قبضہ کر لیا, قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا. قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کو, ہم یہاں دنیا میں زمین لینے کے لیے جھگڑے کرتے, مارتے, قتل کرتے, چھینتے, چھینا چپٹی, یہ میری ہے تیری, لڑائیاں جھگڑے کتاب اس بات پر ہوتے ہیں زمین ایک دوسرے سے ہتھیانے کے لیے. اللہ اکبر. تو پھر یاد رکھو کہ قیامت کے دن اللہ ان 7 زمینوں کو توق بنا کے اس انسان کے گلے میں ڈال دے گا. ایک اور آخری حدیث سنیں, وقت پورا ہو گیا اس لیے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس آخری حدیث پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں, 3 قسم کے لوگ, ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ کلام بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن, اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں, اور اللہ انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایک وہ انسان کہ جو اپنی ازار, اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, جو اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے, یہ تو فیشن ہے آج, یہ تو فیشن ہے, بلکہ اگر کوئی اوپر رکھے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اتنے ہم دلیر ہو گئے, اتنے ہم بے فکرے ہو گئے, واللہ اتنے ہم دین سے دور ہو گئے کہ رب رحمان کے اس حکم کا مذاق اڑاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. فرمایا جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا جو میں نے پیچھے بیان کیا. اور دوسرا فرمایا کوئی احسان کرتا ہے تو احسان کر کے جتاتا ہے, میں نے تیرے اوپر فلاں وقت میں احسان کیا, میں نے فلاں وقت میں احسان کیا, میرا یہ احسان, میرا یہ احسان, میری یہ تیرے ساتھ نیکی, یہ جتاتا ہے. فرمایا یہ بھی سن لے کہ اس کے ساتھ بھی قیامت کے دن کے معاملہ ہوگا. اور تیسرا فرمایا جھوٹ بول کے سودا بیچنے والا. تیسرا کون ہے؟ جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا. ہوگا یہاں پر ممکن ہے کوئی مندوب, کوئی سیل مین, کوئی دکانوں پر کام کرنے والے, بزنس کرنے والے, جھوٹ بول بول کے سودا بیچنے والے, جھوٹ بول بول کے میڈ ان چائنا ہے, انہیں جی نہیں چائنا نہیں, میڈ ان جاپان. پتا ہے کہ یہ چیز خراب ہونے والی ہے, آئے ہوئے گاہک کو نہیں جی کبھی شکایت ہی نہیں آئی, حالانکہ اندر شکایتوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. جھوٹ بول بول کے سودا بیچنے والا, یہ بھی سن لے. تو بھائیوں میں نے اختصار کے ساتھ قیامت کی حالت اور کیفیت جو ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا, اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے. لیکن اس مختصر وقت میں صرف ایک گروہ کا تذکرہ کر سکا ہوں, وہ گروہ کہ جو قیامت کے دن سختیوں سے دوچار ہوگا, قیامت کے دن تکلیفوں پریشانیوں سے دوچار ہوگا. بھائیوں یہ زیادتی ہوگی کہ اگر ان کا تذکرہ ہم نہ کریں کہ قیامت کے ان سختیوں کے اندر یا ان تکلیفوں کے اندر کچھ لوگ امن سے اور سکون سے ہوں گے. وہ کون ہوں گے اس کو میں آئندہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. یہ میرا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کو یہاں آ کر بیان کر سکوں اور آپ لوگ اس کو سنیں, اور پھر اللہ ہمیں ان میں سے بنائے کہ جن کے لیے قیامت کے میدان میں آسانیاں ہوں گی. وہ کون لوگ ہیں, ان کی خصوصیات کیا ہیں, اس کو میں اگلے درس میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.